آیت نمبر 30 میں کہ قیامت دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ قرآن سے دوری اصل وجہ جی، اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا ہے نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دی ہے، قرآن کی تلاوت تو ماشاءاللہ یہ اتنی کر رہے ہیں جتنی صحابہ نے بھی نہیں کی ہوئی۔ ظاہر ہے صحابہ کرام کی اگر کوئی بیوی مرتی تھی تو وہ 40 دن تک سپارے لے کے تو بندے نہیں بٹھائے ہوتے تھے نا، ٹھیک ہے۔ ان کے جو قرآن کی تلاوتیں تو صحابہ کو شرمندہ کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے قرآن کے ساتھ تلاوتیں کی ہیں۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ہے اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ حالانکہ قرآن پاک میں کیا تھا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک پہنچ جائے وہ بھی اس کے ذریعے تبلیغ کرے۔ ہم نے مردے بخشوانے کا ذریعہ بنا لیا اسے، حالانکہ اس طریقے سے کوئی بخشش نہیں ہونی ہے جب تک ایک بندے نے پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑھا اس میں لکھا کیا ہوا ہے، اس کے مرنے پہ آپ 40 حافظ قرآن لا کے اس پہ سپارے پڑھواتے رہیں گے تو اسے کیا فائدہ ہونا ہے۔ تو مسلمانوں کی پستی کی ایک وجہ ون لائن میں اگر بیان کی جائے تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، بس قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج قرآن کو پکڑ لیں، اور جو غدیر خم پہ حدیث ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں 6225 سے 6228 تک، اپنی وفات سے تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھاری، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اللہ کی رسی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو قرآن اللہ کی رسی، قرآن ہدایت کے لیے، قرآن جو ہے وہ گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن کو پکڑنا، سب کچھ چیز تانا بانا ہے ہی قرآن کے گرد ہے۔ قرآن کو پسے پش ڈال دیا تو ون لائن جرم مسلمانوں کا، اور یہ جرم اجتماعی جرم ہے، اور یہ یہاں تک جرم رہتا نا کہ قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی میں کہتا ہے چلو یار کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، الٹا یہ کہنا شروع کر دیا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ سر کوئی یہودی آپ کو آ کے ممبر پہ کہنا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے اللہ کا دشمن ہے اس لیے ہمیں کہہ رہا ہے۔ لیکن مسلمان نما یہودی نما مسلمان ممبر پہ چڑھ کے آپ کو کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، اور پھر آپ کو اوٹ پٹانگ مثالیں دے گا جی وہ دیکھیں جی وہ دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ سر قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ قرآن پڑھاتے نہیں ہیں نا، آپ قرآن کیا پڑھاتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، آپ بزرگوں کی تفسیر تھما دیتے ہیں۔ قرآن پڑھائیں نا کیا لکھا ہوا ہے، سورہ قرآن کس منہ سے پڑھائیں گے؟ قرآن میں تو پہلے صفحے پہ آ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور انہوں نے روزانہ یا علی مدد کا نعرہ لگانا ہے، یہ کس طرح پڑھائیں آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ قرآن میں تو جگہ جگہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو ظاہر ہے جو بار بار یہ پڑھے گا وہ تو بار بار یہ کہے گا نا کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ فلاں بزرگ فرماتے ہیں، فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، مجھے بتائیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، تو دماغ خراب ہو جائے گا۔ اچھا ہے سیاڑے جی، انہوں نے پتہ ہے کہ یہ کام خراب ہو جانا ہے، کر رہے ویسے ٹھیک ہو تسی، دنیاوی اعتبار سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھنے سے بندہ ان کے مسلک پہ نہیں رہے گا، ہاں مسلمان بن جائے گا، ان کے مسلک کا بندہ نہیں بنے گا، بندے کا پتر بن جائے گا، علمی کتابی ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ بس زیادہ نہیں نا شعر، وہ کہتے نہیں بار بار پڑھتا ہے۔ سر تو انہوں پتہ نہیں ہے اصل میں اس معاشرے میں جو بندہ بھی کتاب و سنت کی بات کرے اس پہ پہلا انہوں نے فتویٰ لگانا ہوتا ہے کہ کوئی نیا فرقہ لانچ ہو گیا، یہ وابی ہو گیا، یہ فلاں ہے، تو اس لیے ہم خود اعلان کر رہے ہیں۔ کوئی وابی تو کبھی نہیں کہے گا میں وابی نہیں ہوں، کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وابی ہوں نہ بابوں کا ماننے والا، بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں۔ یہ بابی میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے، ان کے بزرگوں نے صرف ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی نا وابی، تو اپنے لیے وہ ٹرم ڈیوائز کرنا بھول گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ کو پتا ہے نا نیوٹن نے ویلاسٹی آف ساؤنڈ کا ایک فارمولا ایف ایس سی میں پڑھایا جاتا ہے، ویلاسٹی آف ساؤنڈ کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس نے ایک میتھمیٹیکل فارمولا ڈرائیو کیا تھا کہ جو آواز کی رفتار ہے وہ کتنی ہے۔ اچھا وہ جب اس فارمولے میں ویلیو لگا کے کیلکولیٹ کی گئی نا، ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس جنہوں نے پری انجینئرنگ کی ان کو اس بات کا پتہ ہے، ایون پری میڈیکل والوں کو، فزکس تو وہ پڑھتے ہیں، تو آپ ایسے جا کے یوٹیوب پہ بھی لکھ لیجیے گا نیوٹنس فارمولا ٹو کیلکولیٹ دا ویلاسٹی آف ساؤنڈ، تو وہ ویلاسٹی میں ایرر آتا تھا، وہ پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ یہ ایرر کیا ہے، وہ کور نہیں ہوا۔ اس کے یعنی مرنے کے بعد ایک اور میتھمیٹیشین آیا لیپلاس، ٹھیک ہے، جس کی لیپلاس ٹرانسفارم بھی ہے، اور میں میکینیکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی تھی، ایون وہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی ہے۔ لیپلاس نے نا وہ فارمولے کی غلطی پکڑ لی، اس نے پھر بتایا کہ اس نے جو یعنی ساؤنڈ ویوز کی جو ٹریولنگ ہے کو کنسیڈر کیا نا، یہ ایڈیابیٹک ہوتی ہے،
تو اس میں اس نے پھر وہ ایڈیابیٹک فارمولے کو جب فٹ کیا تو بالکل صحیح آ گیا. ان کے بزرگوں سے بھی غلطی ہوئی ہے, اس کی کریکشن بعد میں ہوئی ہے. انہوں نے وابی 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 ٹرم ڈیوائز کی, لیکن اپنی کرنا بھول گئے, ہم جو مرضی کریں. تو ہم نے بتایا کہ نہیں, یہ ہیں بابی, بابوں کا دفاع کرنے والے. ہم نے اسی قافیے پہ کہہ دیا اور پھر عرض بھی کر دیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب اس کا ایک نیا ورژن بھی آ گیا سر, میں تھا وابی میں تھا بابی, اب ہوں مسلم علمی کتابی. یہ ایک بندے نے نیچے شعر لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہو گیا نا. اس نے اس کی یعنی اس میں پیروڈی میں ایک جو ہے نا وہ اپنے دل کا درد بھی بیان کرتا ہے.